ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم خط کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب ہم کسی بھی ساہتیہ یا ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں۔ کسی بھی ساہتیہ کو موٹے طور پر ہم کسی بھی ادب کو موٹے موٹے طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک اس کا نثر کا پارٹ ہوتا ہے، ایک نظم کا پارٹ، یعنی گدے اور پدے، جسے انگلش میں ہم پوئٹری اور پروز کہتے ہیں۔ تو جو گدے کا پارٹ ہے، یعنی جو نثر کا حصہ ہے ہمارا اردو ادب کا، تو نثر کے حصے کے اندر بہت ساری اصناف ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جیسے داستان، ناول، افسانہ وغیرہ۔ تو اسی میں نثری ادب میں ایک صنف ہے خط۔ خط کے ذریعے بھی انسان جو ہے وہ اپنے خیالات کا، اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے اور دوسروں تک اپنی بات کو پہنچاتا ہے، ارسال کرتا ہے۔ جدید دور میں خط اتنا چلن میں نہیں رہا جتنا آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے ہوا کرتا تھا، کیونکہ جدید دور میں ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ نے خط کی اہمیت کو یا اس کے چلن کو یوں کہا جائے کم کر دیا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی یعنی انٹرنیٹ اور کمپیوٹر اور خاص طور سے موبائل آنے سے پہلے خط کا بہت مہتو ہوا کرتا تھا، خط کی بہت امپورٹنس تھی۔ خط جو ہے وہ انسانی معاشرے میں بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اب اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ خط و کتابت سے متعلق ایک پورا محکمہ، یعنی محکمہ ڈاک، پوری دنیا میں کام کیا کرتا تھا، جو آج بھی کام کرتا ہے، لیکن اس کے پاس خط و کتابت سے متعلق کام کم ہے۔ بینکنگ سے متعلق کام اب آج کل زیادہ ہیں، کیونکہ خط کا لکھنے لکھانے کا اور بھیجنے کا چلن جو ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے، اور جدید دور میں تو یہ تقریباً ناپید سا ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ ہے انٹرنیٹ اور موبائل۔ انٹرنیٹ پر آج کل ہم ڈیجیٹل خط بھیجنے لگے ہیں، جس کو ہم ای میل کہتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خط فوراً پلک جھپکتے ہی اس شخص کو مل جاتا ہے جس کو ہم بھیجنا چاہتے ہیں، اس میں وقت نہیں لگتا۔ جبکہ فزیکل خط یا ہارڈ کاپی جو ہم بھیجتے ہیں تو اس میں 2-3 دن کا وقفہ لگتا ہے، اور پھر جواب آنے میں بھی 2-3 دن لگتے ہیں۔ تو ڈیجیٹل خط نے، یعنی ای میل نے جو ہے اس خط کو تقریباً ناپید سا کر دیا ہے، اور پھر موبائل نے، جو مراسلے کا یعنی کمیونیکیشن کا ایک بہت اسٹرانگ ڈیوائس بن کے ہماری زندگی میں آیا ہے۔ خط ہم کسی کو لکھتے ہیں تو 5-7 دن میں وہ خط پہنچتا ہے، جس شخص کو لکھا وہ حالات سے مطلع ہوتا ہے، اطلاع اس کو ملتی ہے، پھر وہ خط تحریر کرتا ہے، پھر 4-5 دن میں آپ کو اس کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ جبکہ موبائل ایک ایسی ڈیوائس آ گئی ہے کہ آپ ہاتھوں ہاتھ فون کر کے اپنے حالات سے مطلع کر سکتے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب کے حالات ہاتھوں ہاتھ جان سکتے ہیں۔ اور جدید دور میں تو آڈیو کالنگ کے ساتھ ساتھ ویڈیو کالنگ، اور پھر تحریری میسج بھیجنے کے لیے SMS کا انتظام۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی نئی ایجادات ہیں جن کی وجہ سے خط کی اہمیت تھوڑی کم ہو گئی ہے، یا یہ کہا جائے کہ خط کا چلن تھوڑا کم ہو گیا ہے معاشرے میں۔ آج کل کے بچے خط نہیں لکھتے۔ بہرحال، تو آج ہم مطالعہ کریں گے خط کا، اور یہ جانیں گے کہ خط کیا ہوتا ہے، اور خط کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے، ایک اچھے خط کے کیا کیا اجزاء ہونے چاہیے، اور ایک اچھا خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ انہی ساری باتوں کو لے کر آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خط۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خط کی دراصل تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ بہت آسان سی
ڈیفینیشن ہے یا تعریف ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ خط کی تعریف یہی ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خط کی ایک جامع تعریف کیا ہو سکتی ہے۔ یہ تعریف آپ کے اسکرین پر فلیش کر رہی ہے۔ وہ تحریر جس کے ذریعے کوئی شخص اپنے حالات و واقعات، اپنے خیالات اور خواہشات یا پھر اپنے جذبات، ان سب سے اپنے عزیزوں اور دوست احباب کو آگاہ کرے، یعنی وہ ذریعہ جس کے ذریعے کوئی شخص اپنے خیالات کا، جذبات کا یا اپنے حالات کا، واقعات کا ذکر یا ان چیزوں سے آگاہ کرے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، سہیلیوں کو، تو ایسی تحریر کو ہم خط کہتے ہیں۔ اور اپنے حالات تو بیان کرتا ہی آدمی، جن لوگوں کو یہ خط لکھا جا رہا ہے ان کے حالات بھی معلوم کیے جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کو خط لکھتے ہیں تو پہلے اپنے حالات بیان کرتے ہیں، اور پھر نیک خواہشات کے ساتھ یہ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جب آپ اس خط کا جواب تحریر کریں تو اپنے حالات بیان کریں۔ تو جب ہمیں جوابی خط ملتا ہے تو جن کو ہم نے خط لکھا ہے، چاہے اپنے عزیز و رشتہ دار ہوں، عزیز و اقربا ہوں یا اپنے دوست احباب ہوں، تو وہ بھی اپنے حالات سے ہمیں مطلع کرتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں۔ خط کو یہ بھی کہا جاتا تھا، اور آج کے دور میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خط جو ہے وہ آدھی ملاقات ہے۔ خط جب کسی شخص کے پاس پہنچتا ہے تو یہ مانا جائے کہ وہ ایک طرح سے آپ سے جسمانی طور پر پوری طرح سے تو نہیں مل رہا ہے، لیکن آپ کی تحریر کے ذریعے وہ آپ سے ملاقات کر رہا ہے، تو اس لیے خط کو جو ہے آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط کے دیگر دوسرے بھی بہت سارے نام ہیں، یعنی اس کے مترادف الفاظ بھی ہیں، پریاواچی بھی ہیں۔ تو اگر ایگزام میں آ جائے تو آپ خط کے جو پریاواچی ہیں یا مترادف ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا خط کو کسی دوسرے نام سے اگر معلوم کر لیا جائے آپ سے تو آپ کنفیوز نہ ہوں، تو خط کے جو دیگر نام ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ عموماً ہم دیہاتی زبان میں خط کو چٹھی بھی کہتے ہیں۔ خط کا جو دوسرا لٹریری نام ہے وہ ہے مکتوب۔ خط کا جو دوسرا لٹریری نام ہے وہ ہے مکتوب، اور خط کو رقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ خط کے کچھ نام ہیں، چٹھی، مکتوب اور رقعہ۔ اب میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ خط کا ایک نام مکتوب بھی ہوتا ہے، تو اب خط لکھنے والے کو اسی لفظ سے، یہ لفظ مشتق ہیں سارے، خط لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں، اور جس کو خط لکھا جائے وہ مکتوب الیہ کہا جاتا ہے۔ تو مکتوب کا مطلب ہو گیا خط، مکتوب الیہ یعنی جس کی جانب خط لکھا گیا، اور خط لکھنے والا کاتب۔ خط لکھنے والے کے کچھ اور بھی نام ہیں، جیسے راقم، یہ لفظ بنا ہے رقم کرنے سے، رقم کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، تو لکھنے والے کو اردو میں راقم کہتے ہیں۔ اور مکتوب نگار بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی خط لکھنے والا۔ خط سے متعلق کچھ اور دو تین اہم باتیں بھی ہم جانتے چلیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جدید نثر یعنی آسان اور سہل نثر جو غیر مقفع ہے، ایسی نثر کی بنیاد غالب نے ڈالی۔ انہی غالب کے سر یہ بھی سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے جدید خطوط کی بنیاد بھی ڈالی۔ غالب کے خطوط کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مراسلہ یعنی خط۔ ان کے خطوط ایسے ہوتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی شخص سے آمنے سامنے بات کر رہے ہیں۔ مراسلے کا مطلب خط ہوتا ہے، اور مکالمے کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا یا ڈائلاگس۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی خط کو بات چیت بنا دیا۔ اور غالب کے لیے یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے خطوط میں بے تکلفی
اور برجست کی پائی جاتی ہے، اور ان کا انداز گفتگو جو ہے وہ ایک دم بے تکلف ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کا تصنع بناوٹ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ آئیے اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی خط کے کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں، کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک اچھے خط کے ہم 5 حصے کر سکتے ہیں کہ ایک اچھے خط میں عمومی طور پر ایک خط کے اندر 5 پارٹس ہونے چاہیے، 5 جز ہونے چاہیے۔ پہلا جز ہے کاتب کا پتہ اور تاریخ۔ جب خط لکھا جائے تو سب سے پہلے کاتب اپنا ایڈریس خط کی شروعات میں ٹاپ رائٹ کارنر پر اپنا پتہ لکھتا ہے اور اس کے نیچے اپنی تاریخ لکھتا ہے۔ دوسرا جو پارٹ ہوتا ہے خط کا وہ ہوتا ہے القاب، یعنی جس شخص کو آپ نے خط لکھا اس کے مقام کے مطابق اس کو سمبودھت کرنے کے لیے آپ کن الفاظ کا استعمال کریں گے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کن الفاظ کا استعمال کریں گے، وہ یہاں لکھے جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو پارٹ ہوتا ہے مین پارٹ، اس کا نفس مضمون یعنی اہم پارٹ، باڈی، جو خط آپ لکھ رہے ہیں اس میں جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ۔ چوتھا حصہ کہلاتا ہے اختتام، یعنی خط کو ختم کرنا، اور اس میں ہم کچھ دعائیہ کلمات لکھتے ہیں، یا اگر بڑے کو خط لکھا ہے تو ان کی خیر و عافیت چاہنے کے کلمات لکھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا نام نیچے تحریر کرتے ہیں۔ اور جو آخری پارٹ ہوتا ہے وہ ہے مکتوب الیہ کا نام، یعنی جس کو آپ نے خط لکھا ان کا نام اور ان کا پتہ، جو خط کے اندر جو ایک فکس جگہ ہوتی ہے، جیسے پوسٹ کارڈ آپ لکھ رہے ہیں تو پوسٹ کارڈ میں جگہ دی گئی ہوتی ہے، ان لائن لیٹر آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی جگہ دی گئی ہوتی ہے پیچھے کی سائڈ میں، تو وہاں خط کا پتہ لکھنا تاکہ ڈاک وبھاگ جو ہے وہ محکمہ ڈاک اس کو اس شخص تک، مطلوبہ شخص تک پہنچا دے جس کے لیے آپ نے خط تحریر کیا ہے۔ آئیے خط کے اجزاء کو ایک بار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا ڈیٹیل کے اندر۔ میں ایک ایک جز کو یعنی خط کے ایک ایک پارٹ کو ایلابریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو پہلا جو پارٹ ہے خط کا وہ ہوتا ہے کاتب کا پتہ، کاتب یعنی لکھنے والا، کتابت کرنے والا، اور پھر اس کی خط لکھنے کی تاریخ۔ تو داہنے جانب یعنی سب سے اوپر سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ ہینڈ میں کاتب اپنا پتہ اور تاریخ لکھتا ہے۔ جیسے سلائیڈ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے گلی نمبر 5 کوچہ چالان پرانی دہلی، اور تاریخ ہم نے لکھی ہے مورخہ 15 مارچ 2019۔ آپ بتاریخ 15 مارچ 2019 بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا حصہ ہے آپ کے خط کا۔ دوسرے حصے کی ہم بات کریں تو وہ ہے القاب۔ پتہ لکھنے کے بعد تیسری لائن کے درمیان میں ہم متعلقہ شخص جس کے لیے ہم نے خط لکھا، جسے ہم مکتوب الیہ کہتے ہیں، اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق القاب لکھتے ہیں۔ جیسے مان لیجیے آپ اپنے والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ احترام کے الفاظ کا استعمال کریں گے القاب کے اندر۔ مثلاً آپ لکھ سکتے ہیں کہ محترم و مکرم والد صاحب، محترم و مکرم ابا جان، پیارے ابو جان، یا مکرمی والد گرامی وغیرہ۔ القاب لکھنے کے بعد علامت فجائیہ، مارک آف ایکسکلیمیشن ضرور لگایا جانا چاہیے۔ اب یہ ہم نے ایک مثال آپ کو دی کہ آپ والد صاحب کے لیے اگر آپ خط لکھ رہے ہیں تو آپ محترم و مکرم القاب لکھیں گے، لیکن اگر آپ اپنے دوست کو یا سہیلی کو خط لکھ رہے ہیں یا لکھ رہی ہیں تو آپ محترم و مکرم نہیں لکھیں گے، یا اگر آپ چھوٹے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں تو بھی آپ محترم و مکرم نہیں لکھیں گے۔ تو یہ جو القاب ہیں یہ جس شخص کو خط لکھے جا رہے ہیں اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے، آپ کا کیا تعلق ہے، اس بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں کہ ہم کون سے لقب کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کچھ ایسے القاب آپ کی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، جیسے مان لیجیے بزرگوں کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں پیارے یا محترم یا مکرم و مشفق یا محترم المقام۔ اگر مان لیجیے جس شخص کے لیے ہم لکھ رہے ہیں وہ بزرگ ہے اور لیڈیز ہے
خاتون ہیں، جیسے مان لیجیے دادی ہے، نانی ہے، خالہ ہیں، تو آپ لکھ سکتے ہیں پیاری، محترمہ اور قبلہ، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہم عمر ہے، آپ کا دوست ہے یا ہم عمر بھائی وغیرہ ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں پیارے، پیاری، یا عزیز، عزیز و من، برادرم وغیرہ۔ چھوٹے شخص کو، اپنے سے چھوٹے شخص کو یا چھوٹے بھائی بہن کو اگر آپ خط لکھ رہے ہیں تو بھی آپ پیارے، پیاری، عزیزم، برخوردار بھی لکھ سکتے ہیں۔ زیادہ چھوٹا ہے تو آپ نور چشم یا نور چشمی یا نور العین وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کئی بار ہم ایسے لوگوں کو خط لکھتے ہیں جن سے ہمارا کوئی گہرا ربط اور تعلق نہیں ہوتا، اور وہ ویسے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خط لکھنے کی ضرورت ان کو پڑ جاتی ہے، تو ان کو ہم مکرمی، مکرم، محترم یا محترمہ وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ القاب جب ہم لکھتے ہیں تو ہمیں مکتوب الیہ کے عہدے کا یا مکتوب الیہ سے ہمارے تعلق کا، مکتوب الیہ کی عمر کا، اس کے جاہ و جلال کا، اس کی عزت کا، اس کے مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے صحیح لقب کو استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا جو پارٹ ہے خط کا وہ کہلاتا ہے نفس مضمون، باڈی، جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے۔ اور نفس مضمون کا آغاز جو ہے ہم سلام کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس میں ہم السلام علیکم یا آداب یا پھر تسلیمات جیسے الفاظ لکھ کر ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں نفس مضمون کو۔ نفس مضمون میں بھی جب ہم یہ السلام علیکم لکھتے ہیں تو اس کے بعد ندائیہ اور فجائیہ جو مارک آف ایکسکلیمیشن ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ نفس مضمون کے اس حصے میں ہم خط لکھنے کا مدعا اور مقصد بیان کرتے ہیں، اور اس میں بھی مکتوب الیہ کے مقام اور مرتبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے والد محترم یا کسی بڑے شخص کو خط لکھ رہے ہیں تو ہماری زبان مؤدبانہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنے سے چھوٹے شخص کو خط لکھ رہے ہیں تو ہماری زبان شفقت سے بھری ہوئی ہونی چاہیے، اور اگر ہم اپنے ہم عمر دوست یا سہیلی یا ہمجولی کو خط لکھ رہے ہیں تو وہ بے تکلف زبان ہونی چاہیے۔ تو نفس مضمون جب بھی ہم تحریر کریں تو ہم ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی نفس مضمون میں ہم اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اس میں ایک ربط ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے۔ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ اس کا خاص خیال رکھیں، اچھے خوبصورت الفاظ کا استعمال کریں، اور خط میں ادھر ادھر کی فضول اور بے ڈھنگی باتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو مطلب کی بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ خط گاگر میں ساگر کی طرح ہونا چاہیے، بے تکی یا بے مطلب کی باتیں یا ادھر ادھر کی چیزیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کا نفس مضمون میں یا خط میں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ خط کا جو اگلا اور آخری پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں اختتام۔ اختتام اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اب ہمارا خط ختم ہوا چاہتا ہے، تو یہ آخری پارٹ ہے۔ جس سطر پر یعنی جس لائن پر نفس مضمون ختم ہوتا ہے اس کے نیچے والی لائن پر جو کہ ہماری آخری لائن ہوتی ہے ہم الوداع کے یا دعائیہ الفاظ جو ہے وہ رقم کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ مثلا ہم اپنے والد صاحب کو اگر خط لکھ رہے ہیں تو ہم نفس مضمون کا جب ہم خاتمہ کریں گے تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ خوشیوں بھری عمر دراز عطا فرمائے، آمین۔ یا ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کا طلبگار، آپ کی دعاؤں کا طالب وغیرہ۔ تو یہ نفس مضمون کی آخری لائن ہے جس میں ہم اس طرح کے دعائیہ یا الوداعی کلمات تحریر کرتے ہیں۔ الوداعی اور دعائیہ الفاظ کے نیچے والی سطر پر صفحے کے بائیں جانب والسلام لکھتے ہیں، اور والسلام لکھنے کے بعد بھی ندائیہ فجائیہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے نیچے والی
سطر پر لائن پر مکتوب الیہ سے یعنی جس کو آپ نے خط لکھا اس سے جو آپ کا رشتہ اور تعلق ہے اس کے پیش نظر اختتامی کلمات بھی لکھے جاتے ہیں. جیسے اپنے والد صاحب کی خدمت میں اگر آپ نے خط لکھا ہے تو آپ اختتامی کلمات اس طرح لکھ سکتے ہیں: آپ کا پیارا بیٹا، آپ کی پیاری بیٹی، یا آپ کا فرمانبردار بیٹا، آپ کی فرمانبردار بیٹی. اگر دوست کو آپ نے خط لکھا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں: تمہارا دوست، تمہارا عزیز. بھائی کو آپ نے خط لکھا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں: تمہارا چھوٹا بھائی یا تمہارا بڑا بھائی. تو یہ جو اختتامی کلمات ہیں ان کا انحصار بھی مکتوب الیہ کے مقام اور مرتبے اور اس کے آپ سے تعلق کی بنیاد پر طے ہوگا کہ اختتامی کلمات آپ کیا لکھیں. چھوٹے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ اختتامی کلمات کیا لکھیں، بڑے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں تو اختتامی کلمات کیا لکھیں، اور دوست یا سہیلی کو خط لکھ رہے ہیں تو اختتامی کلمات کیا ہونے چاہیے. یہ اس بات پر اس کا انحصار ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خط کس کو لکھا جا رہا ہے. اختتامی کلمات کے سلسلے میں کچھ مثالیں آپ یہاں دیکھیں. جیسے بزرگوں کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یا آپ کی فرما بردار، آپ کا پیارا یا آپ کی پیاری بیٹی، یا آپ کی تابع، آپ کی فرما بردار یا آپ کا فرما بردار، آپ کا تابع وغیرہ الفاظ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اختتام میں. اگر ہم عمر کو آپ خط لکھ رہے ہیں تو بھی آپ کا پیارا، تمہارا پیارا دوست، تمہارا دوست، تمہارا عزیز یا فقط تمہارا وغیرہ الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں. چھوٹوں کے لیے بھی آپ جو ہے اسی طرح کے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے خیر اندیش، دعا گو، اور تمہاری خیر و عافیت کا طلبگار، تمہاری کامیابی کا طلبگار وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں. اجنبیوں کے لیے آپ کا مخلص، آپ کی مخلص، یا نیاز مند یا خیر اندیش لفظ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اختتام کے کلمات ہیں جو 4 اہم پارٹ ہیں خط کے، اور یہاں خط آپ کا تقریباً مکمل ہو جاتا ہے. 5واں حصہ رہ جاتا ہے جس کو ہم نے کہتے ہیں مکتوب الیہ کا نام اور پتہ. تو وہ آپ کو پیچھے کی سائڈ میں جہاں پتہ درج کرنے کی جگہ دی ہوئی ہوتی ہے، یا اگر آپ نے سفید کاغذ پر خط لکھا ہے تو وہ خط لفافے میں ڈالیں گے، اور لفافے کے اوپر جہاں خط لکھنے مکتوب الیہ کا ایڈریس لکھنے کی جگہ دی ہوئی ہوتی ہے وہاں آپ اس کو مکتوب الیہ کا نام اور پتہ لکھتے ہیں. جیسے آپ کے اسکرین پر ایک پوسٹ کارڈ فلیش ہو رہا ہے، تو اس پوسٹ کارڈ میں آپ دیکھیں کہ ہم نے پتے کی جگہ پر پتہ لکھا ہے اور نیچے پن کوڈ بھی لکھے ہیں. تو یہ مکتوب الیہ کا نام اور پتہ لفافے پر لکھا جاتا ہے، اور اس طرح سے آپ کا خط مکمل ہو جاتا ہے. آئیے اب نظر ڈالتے ہیں خط کے اوور آل خاکے پر. یہ تو خط کے اجزاء تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ خط میں کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں. اب ان اجزاء کو خط میں کس جگہ تحریر کیا جاتا ہے اس کا ویژوئلائزیشن آپ کے اسکرین پر ہے. اس کی پکچر، ایک تصویر میں نے آپ کے اسکرین پر پیش کی، آپ اس کو دھیان سے دیکھیں کہ سب سے اوپر سیدھے ہاتھ کی طرف دائیں جانب کاتب کا پتہ گرین کلر میں یہ لفظ لکھا ہے، اس کے نیچے تاریخ، پھر اس کے نیچے القاب، محترم، محترمہ، جو بھی آپ کو لکھنے ہیں، اور پھر سلام. اور سلام کے بعد نفس مضمون جو بھی آپ کو خط میں لکھنا ہے، اور نفس مضمون کے بعد سب سے نیچے دیکھیں آپ آخری لائن ہوگی اختتامی کلمات، جس کے بارے میں ابھی ہم نے چرچا کی تھی. اور اختتامی کلمات کے بعد والسلام لکھنے کے بعد کاتب کا نام. تو یہ خط کا ایک خاکہ ہے کہ خط میں کون سا جز کہاں اور کس طرح سے لکھا جائے گا. آئیے اب ایک نمونے کا خط بھی دیکھتے ہیں. یہ خط ہے جو والد کے نام لکھا گیا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خط کے سب سے پہلا جو جز ہے وہ ہے لکھنے والے کا، کاتب کا پتہ. تو یہاں آپ دیکھیں کہ ریڈ سرکل کے اندر سب سے اوپر لکھنے والے کا پتہ لکھا گیا ہے، گلی نمبر 5، کوچہ چالان، دہلی، 11 جون 2019.
دوسرا پارٹ جو ہے وہ آپ کو گرین سرکل میں نظر آ رہا ہے، یہاں یہ لقب کا استعمال کیا گیا، القاب جناب والد صاحب، اور اس کے بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سیکنڈ پارٹ پورا ہوا جناب والد صاحب کے ساتھ، اور تیسرا پارٹ نفس مضمون پھر شروع ہوا، اور جو خط میں آپ کہنا چاہتے ہیں وہ یہاں اپنے والد صاحب کے لیے اس خط میں بیان کیا گیا ہے کہ امید ہے کہ آپ وہاں خیریت سے ہوں گے، ہم سب بھی یہاں خیریت سے ہیں۔ یہ بھی ایک خط کا طریقہ ہے کہ جب ہم خط لکھتے ہیں تو اپنی خیریت سے آگاہ کرتے ہیں، اور جس کو خط لکھ رہے ہیں مکتوب الیہ کو، اس کی خیریت کے بارے میں اچھا اندازہ لگاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم ایسے لکھ دیتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ وہاں خیریت سے ہوں گے، یعنی ہم انداز لگا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ وہ خیریت سے ہوں اور ہم سب یہاں خیریت سے ہیں۔ آپ کا خط ہمیں آج ہی ملا، خیریت معلوم ہوئی، آج کل میرے امتحان چل رہے ہیں، اب یہ اطلاع دی جا رہی ہے، روزانہ پڑھنے میں مشغول رہتا ہوں، ریاضی یعنی گణت، ریاضی اور سائنس کے پرچے ہو گئے ہیں، دونوں اچھے ہوئے، کل انگریزی کا پرچہ ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ نمایاں کامیابی حاصل ہو۔ نذرانہ اور محمد شان کے ایم اے کے امتحان چل رہے ہیں، دونوں پڑھنے میں مصروف ہیں، امی ہمارا بہت خیال رکھتی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ امتحان ختم ہونے کے بعد ایک کمپیوٹر دلوا دیں تاکہ ہم سب بھائی بہن گرمیوں کی چھٹیوں میں مشغول رہیں۔ تو یہاں یہ خط ختم ہوا، اس کے بعد آپ نے لکھا والسلام، اور پھر کیونکہ آپ نے والد کو خط لکھا ہے تو آپ نے لکھا آپ کا فرما بردار بیٹا، اور نیچے خط لکھنے والے کا نام۔ تو چوتھا پارٹ جو اورنج سرکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اختتام کا ہے، والسلام آپ کا فرما بردار بیٹا، اور جو یہ وائلٹ کلر کے باکس میں نظر آ رہا ہے یہ نفس مضمون ہے۔ تو اس طرح خط مکمل ہوا، اور پانچواں پارٹ جو ہے وہ لفافے کے اوپر لکھا جائے گا، یعنی مکتوب الیہ کا نام اور اس کا پتہ۔ ایک خط اور دیکھیں، یہ خط اور ہے جو بڑے بھائی کی شادی میں اپنے دوست کو مدعو کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے۔ تو یہاں بھی ریڈ سرکل میں آپ دیکھیں تو گلی نمبر 5 میں نے سیم ٹو سیم اس کو کاپی کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا جو پارٹ ہے خط کا وہ مکتوب الیہ کاتب کا پتہ اور نیچے تاریخ ہے۔ گرین کلر میں آپ دیکھیں میرے عزیز دوست محمد شان، اب یہاں کیونکہ دوست کو لکھا جا رہا ہے تو القاب چینج ہو گیا، میرے عزیز دوست، محترم والد صاحب نے یا محترم دوست نہیں، کیونکہ دوست سے آپ بے تکلف ہوتے ہیں، تو دوست سے بے تکلفی کے لیے آپ نے اس جملے کا استعمال کیا کہ میرے عزیز دوست، عزیز لفظ کا استعمال کیا۔ اور اس کے بعد ہمارا نفس مضمون شروع ہو رہا ہے کہ آپ نے لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا نفس مضمون کی شروعات ہے، اور نفس مضمون یہ وائلٹ کلر کے باکس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت وقت سے آپ کا کوئی خط نہیں آیا، کیا آپ ہمیں بھول تو نہیں گئے؟ خیر کوئی بات نہیں، میں آپ کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں، میرے بڑے بھائی محمد عارف کی شادی 18 جون 2019 کو طے ہو گئی ہے۔ لڑکی تعلیم یافتہ ہے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لڑکی کے والدین بھی تعلیم یافتہ ہیں۔ اس مبارک موقع پر میں نے اپنے سبھی دوستوں کو دعوت نامہ بھیجا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ سب ضرور آئیں گے۔ آپ تو میرے سب سے عزیز دوست ہیں، اس لیے میں آپ کو شادی کی تقریب میں 3 دن پہلے آنے کی دعوت دے رہا ہوں، جس سے کہ آپ شادی کی تیاریوں میں میری کچھ مدد کر سکیں۔ آپ کو آنا ہی ہوگا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اب یہ اختتام کی لائن دیکھو، انہوں نے لکھی کہ اپنے والد اور والدہ کو میرا سلام کہنا، اور چھوٹے بھائی بہنوں کو پیار۔ پھر والسلام اور تمہارا دوست علی بیجین۔ تو یہ اختتام کا پارٹ ہے جو آپ کو اورنج کلر کے سرکل میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک خط تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو 2 خطوط میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور دونوں خطوط میں آپ نے دیکھا کہ جو خط کا خاکہ ہم نے آپ کو سب سے پہلے دکھایا تھا، اس خط کے خاکے کے مطابق یہ دونوں خطوط تھے۔ تو اس طرح سے خط اور خط کے اجزاء اور ایک اچھا خط ہم کیسے لکھ سکتے ہیں، یہ اس سبق میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی شک اور شبہ آپ کو ابھی بھی ہو، یا کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آپ مجھے
واٹس ایپ کر کے میرے واٹس ایپ نمبر پر یا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی مجھے وقت ملے گا انشاءاللہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور اس بات کو یہاں ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہم نے اپلیکیشن کی بات کی تھی درخواست کی کہ 8 نمبر کی اپلیکیشن آتی ہے، اسی طرح سے 8 نمبر کا ایک خط آتا ہے۔ 10ویں کلاس میں تو یہ یا کے زمرے میں آتا ہے، یعنی دونوں میں سے درخواست میں سے یا خط میں سے آپ کو ایک چیز حل کرنی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ریٹ کی تیاری کے لیے میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھ لینا اور سمجھ لینا چاہیے، اور خط کے اجزاء اور خط سے متعلق جو کچھ اور چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کو بھی اچھے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس میں سے بہت سارے سوالات آبجیکٹیو ٹائپ کے بن سکتے ہیں۔ اب اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ خط کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور ان کا کلاسیفیکیشن ہم کیسے کیسے کر سکتے ہیں، اور ان تمام طرح کے خطوط کے جو ٹائپس ہیں جتنے طرح کے ہیں ان سب میں سے ایک نمونے کا خط انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ خطوط کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور وہ کیسے کیسے لکھے جاتے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق پایا جاتا ہے۔